السلام علیکم جی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پریویس لیکچر میں پوئمس کے جو اسٹینزا تھے اور کوسچنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو پیئر آف ورڈز ہیں، جو ہمارا اس ویک کا جو سلیبس ہے اس کے اکارڈنگ جو پیئر آف ورڈز ہے ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، جیسا کہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے پیئر آف ورڈز پڑھائے تھے تو اس میں آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ٹوٹل آپ کو 8 بورڈ میں 8 پیئر آف ورڈز آئیں گے، جس میں سے آپ نے کوئی سے 5 کرنے ہوں گے، 5 کرنے ہوں گے، کوئی سے 5 کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لازمی نہیں کہ یہ جو نوٹس ہے آپ یہاں سے کریں، ان کو کرائم کریں، رٹا لگائیں، ایسا ہرگز نہیں، یا پھر کسی اور نوٹ سے کر لیں، رٹا لگانا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو پیئر آف ورڈ جو بھی بورڈ میں آتا ہے اور سارے ان کے آپ کو ایٹ لیسٹ جو میننگ ہیں، آپ کو ان کے میننگز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا میننگ کیا، اس پیئر آف ورڈ کا میننگ کیا، اس کا میننگ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، اگر آپ کو میننگ آتا ہے اس پیئر آف ورڈ کا تو آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں جو کہ پراپر ہو، یعنی کہ سینس اس میں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کی سینس کلیئر ہے تو آپ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں، وہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں کے نوٹ سے ہوں یا کسی اور نوٹس کے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو میننگ کا آنا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات آپ سینٹینس بنا سکتے ہوں اور سینس آپ کی پراپر وے میں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو چلے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر جو پیئر آف ورڈ سے ان کی 2-3 ایگزامپلس دوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا ہے 121 سے ہم نے سٹارٹ کرنا تھا۔ تو پہلا ہے کاپس۔ کاپ کسے کہتے ہیں؟ کاپ کہتے ہیں فوجی دستے کو، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے اس کا سینٹینس کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے سینٹینس یہ بنایا ہے The corps was welcomed warmly۔ جو فوجی دستہ تھا ان کا کیا ہوا؟ بہت ہی پرجوش کے ساتھ استقبال کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یا پھر آپ سینٹینس اور چینج کر لیں، آپ کے A corps came to help the people، ٹھیک ہے نا۔ ایک فوجی دستہ آیا، کس کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر آپ کہہ دیں کہ he met a corps، ٹھیک ہے نا، he met a corps encamped on the bank of the river، کہ وہ ایک فوجی دستے سے ملا جس نے انکیمپ کیا ہوا تھا۔ انکیمپ کہتے ہیں جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کہاں پر؟ آن دا بینک آف دا ریور، دریا کے کنارے پر جس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں پر فوجی دستہ میں اس سے جا کے ملا، یا وہ ملا۔ تو دیکھیں میں نے 3 سینٹینس یوز کیے۔ آپ کوئی بھی سینٹینس آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو سینس ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل کارپس کہتے ہیں لاش کو۔ اب میں نے ایگزامپل لکھی ہے they are carrying corpse to graveyard، وہ کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان میں لاش کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ she started crying on looking the corpse، یعنی کہ اس نے جو corpse سے جو لاش ہے اس کو دیکھا تو چلانا شروع ہو گئی، کلیئر نا۔ یا پھر آپ کہتے ہیں a corpse was brought to be buried، یعنی کہ ایک لاش کو لایا گیا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ دفن کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں آپ کوئی بھی سینٹینس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے افیکشن۔ افیکشن کسے کہتے ہیں؟ افیکشن کا مطلب ہوتا ہے شفقت کو۔ اگر دیکھیں میں نے ایک سینٹینس لکھا پیرنٹس ہیو اے گریٹ افیکشن ٹو دیئر چلڈرن، یعنی کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ ایک افیکشن ہوتا ہے، گریٹ افیکشن، بہت سی شفقت ہوتی ہے۔ یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ وی شوڈ شو افیکشن ٹو آور ینگرز، ہمیں چھوٹوں پر کیا کرنا چاہیے؟ شفقت کو شو کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں۔ نیچے میں نے لکھا ہے کہ افیکشن کا مطلب ہوتا ہے شفقت، اور افیکٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، یعنی کہ بناوٹی چہرہ کرنا، کوئی بھی چیز کو بناوٹی، یعنی کہ اوپر سے کچھ اور ہونا اور جی اندر کچھ اور ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو بناوٹی چیزیں، یعنی کہ میں کہتا ہوں آئی ڈونٹ لائک افیکٹیشن، میں نے ایک سینٹینس بنایا کہ مجھے بناوٹی چیزیں پسند نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کوئی چیز پراپر وے میں نہیں ہے، اور بناوٹی کوئی چیز خوبصورت، ایک گھر ہے اور وہ بناوٹی تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے جو بیس ہے وہ بالکل ویک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اندر سے جو اس کے وال ہے، جو میٹیریل یوز ہوا وہ بالکل کیا ہے؟ بالکل ایک چیپ میٹیریل اس میں یوز ہوا ہے،
کلیئر. تو یہ افیکٹیشن تھی. تو میں نے کہا آئی ڈونٹ لائک افیکٹیشن، جو بناوٹی مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ اس سے علاوہ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اکیوزڈ. اکیوزڈ کہتے ہیں کسی جرم کا، کہ آدمی نے کوئی جرم کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو جرم کا مطلب ٹھہرانا، کہ ایک آدمی نے ایک کام کیا ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے، لیکن ایسا جو کہ جرم ہوا ہے. فار ایگزامپل ہی واز ایکیوزڈ فار تھیفٹ، اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے چوری کی. اب مینس پہلے چوری واقعتاً ہو چکی ہے، ریالٹی میں ہو چکی ہے، تو اب وہ اس کو مجرم قرار دے دیا گیا. کس کا؟ تھیفٹ کا. ٹھیک ہے نا. یا میں کہتا ہوں both of them were accused of murder، یعنی کہ وہ دو تھے، ان میں سے دو لوگوں کو کیا گیا؟ مرڈر، یعنی کہ مرڈرر، قاتل ٹھہرایا گیا. اور ایک ہوتا ہے بلیم کہتے ہیں الزام لگانا، یعنی کہ جس کے پیچھے کوئی ریالٹی نہ ہو، جھوٹی بات کرنا، جھوٹا الزام لگانا، تہمت لگانا، وہ ہوتا بلیم. ہی بلیمڈ دا ڈرائیور فار دی ایکسیڈنٹ. اس نے کیا کیا؟ جو ڈرائیور تھا اس کو ایکسیڈنٹ کا بلیم کر دیا، یعنی کہ ڈرائیور سے کیا ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ. ایون کہ یہ ایکسیڈنٹ ڈرائیور سے نہیں ہوا، اس کے پاس جھوٹا الزام لگایا گیا، اس کو بلیم کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایسا کسی کے اوپر چارج کرنا جو کہ ریالٹی ہو، تو وہ ہمارا ایکیوز کہلاتا ہے. اور کسی کے اوپر ایسا چارج کرنا جو کہ ریالٹی نہ ہو، یعنی کہ اس آدمی سے ایسی خطا نہ ہوئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں بلیم کرنا. ٹھیک ہے نا. یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہی بلیمڈ دا ڈرائیور آف تھیفٹ. اس نے جو ڈرائیور اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا، جبکہ ڈرائیور نے چوری نہیں کی تھی. تو میں کہتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہے ایڈیشن اینڈ ایڈیشن. ایڈ کرنا، اضافہ کر دینا. کہتے ہیں نا اس میں یار کین یو پلیز ایڈ سم شوگر. ٹھیک ہے نا. آپ کیا اس میں تھوڑی سی جو چینی ہے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں. تو ایڈ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا. ٹھیک ہے نا. کسی چیز میں جمع کر دینا یا اضافہ کر دینا. ٹھیک ہے. لیکن اضافہ کرنا نہیں. ایڈیشن، ایڈ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا، اور ایڈیشن کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. ایڈیشن ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. اضافہ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ our baby brother is an addition to our family. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا بیٹا ہوا تو وہ خاندان میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یا پھر میں کہہ سکتا ہوں لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ his good behavior is an addition to his beauty. کہ اس کا جو اچھا اخلاق ہے وہ اس کی خوبصورتی میں ایک اضافہ ہے. تو آپ کو بھی سینٹینس یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کہہ دیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ایڈیشن ان مائی لائف، کہ میں اپنی زندگی میں کسی بھی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا جو اضافہ نہیں چاہتا. ایک کہتے ہیں ایڈیشن کیسے کہتے ہیں؟ ایڈیشن کہتے ہیں یہ جو آپ لوگ بکس یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں ایڈیشن کون سا یہ ہے، اس کو ایڈیشن کہتے ہیں. یعنی کہ دا نیو ایڈیشن آف دس بک از یوزفل. اس کتاب کا جو نیا ایڈیشن آیا ہے، شمارہ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی مفید ہے. اس کے بعد ڈیئر، DEER ڈیئر، اور DEER ڈیئر. ڈیئر کسے کہتے ہیں؟ DEER ڈیئر، ہرن کا. I saw a deer in the forest. میں نے جنگل میں کیا کیا؟ ایک ہرن دیکھا. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ we went to forest to hunt a deer. ہم جو ہے جنگل میں اس لیے گئے تاکہ ہم ہرن کا کیا کر سکیں؟ شکار کر سکیں. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ I saw a wounded deer on the road. کہتے ہیں ان دا فارسٹ. کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جنگل میں یا روڈ کہیں پر ایک زخمی ہرن دیکھا. ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ اٹ از مائی ہابی، یا پھر اٹ از مائی آپ کہتے ہیں کہ اٹ از مائی ہابی ٹو ہیو دا ڈیئر، یعنی کہ جو ہرن کو پالنا یہ میرا کیا مشغلہ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈیئر پیارا. شی از ڈیئر ٹو می، کہ وہ مجھے کیا پیارا ہے یا پیاری ہے. نیکسٹ ہے ڈیزیزڈ. اس میں اپنے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے ڈیزیز اور ایک ہوتا ہے ڈیزیزڈ. کلیئر. ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے بیماری، اور ڈیزیزڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈیزیزڈ کا، بیمار شخص. یعنی کہ جو بیماری ہوتی ہے اس کو ڈیزیز کہتے ہیں، این میں دینیت. اور جو بیمار شخص ہوتا ہے، جو بیمار ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیزڈ. جیسا کہ میں نے اگزامپل لکھی ہے کہ شی از ہیلپنگ دا ڈیزیزڈ پیپل، یعنی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ جو ڈیزیزڈ بیمار لوگ ہیں ان کی کیا کر رہی ہے؟
ہیلپ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر میں کہتا ہوں کہ ڈیزیز پرسن واز بروٹ ٹو دا ہاسپٹل، کہ ایک بیمار شخص ہے جس کو ہاسپٹل میں لایا گیا، ٹھیک ہے نا. یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیزیز پرسن از ناٹ ایلیجیبل فار دس جاب، کہ جو ایک بیمار شخص ہوتا ہے وہ اس کام کے اہل نہیں ہے. اور ایک کہتا ہے ڈیسیزڈ، ڈیسیزڈ کہتے ہیں مردہ، مرحوم کو ڈیسیزڈ. دا ڈیسیزڈ واز بریڈ لاسٹ نائٹ، وہ جو مردہ تھا اس کو لاسٹ رات کو کیا کر دیا گیا، دفنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ دے ریسائٹڈ سورہ فاتحہ، خود بھی کہتے ہیں فار دا ڈیسیزڈ پرسن، جو ڈیسیز پرسن جو مرحوم تھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی. تو ڈیسیز کہتے ہیں مرحوم جو آدمی مر چکا ہو. اس کے بعد نیکسٹ ہے گول. اور گول جیل اینڈ جیل، گول کہتے ہیں مقصد کو. آپ کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں. میں نے کہا ہوا ہے واٹ از دا گول آف یور لائف، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یا پھر وی شوڈ ہیو اے گول ان آور لائف ٹو گیٹ سکسیس، ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. یا پھر نیکسٹ جیل، دی پریزنر اسکیپ فرام دا جیل، یہ جو وہ تھا قیدی تھا وہ کیا ہو گیا، جیل سے بھاگ گیا. اور اسی طرح جیل یہ سیم ہے. دا تھیف واز سینٹ ٹو دا جیل، جو وہ تھا چور تھا اس کو جیل میں بھیجا گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے سیلنگ اینڈ روف. سیلنگ روف دونوں کا مطلب چھت ہی ہوتا ہے، لیکن سیلنگ کا مطلب ہوتا ہے چھت کا نیچے والا حصہ، اور روف کا مطلب ہوتا ہے جو چھت ہوتی ہے اس سے اوپر والا حصہ، سطح اوپر والا حصہ، اس کو روف کہتے ہیں. اور چھت سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو سیلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ ہی ول بائی اے سیلنگ فین ٹمارو، کل وہ چھت کے نیچے لگانا جو پنکھا اس کو کیا کرے گا، پرچیز کرے گا، ٹھیک ہے نا. جیسا یا پھر میں کہتا ہوں کہ آئی ہنگ سوئنگس ٹو دا سیل، کہ میں نے کیا کی، جو سوئنگ سے تھے میں نے جو چھت کا نچلا حصہ ان کو کیا کر دیا، وہاں پر لٹکا دیا، کلیئر. اور اسی طرح روف، بوائز ور پلئنگ آن دا روف، جو لڑکے تھے اب وہ چھت کے اوپر کھیل رہے تھے. اس کے بعد نیکسٹ ہے گیمبل اینڈ گیمبل، سیم ہے. گیمبل کہتے ہیں جوا کھیلنا، آئی ڈس لائک گیمبلنگ، مجھے جوا پسند نہیں ہے. اور گیمبل کہتے ہیں اچھلنا کودنا خوشی سے. ہی بیگین ٹو گیمبل ایکسائٹڈلی، اس نے خوشی کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا، اچھلنا کودنا شروع کر دیا. اور نیکسٹ اور لاسٹ ہے میڈل اینڈ میڈل. میڈل کہتے ہیں تغمہ کو، انعام کو، ٹھیک ہے نا. ہی won a gold medal in speech contest، اس کو یعنی کہ جو ایک گولڈ میڈل ملا تھا، تمغہ ملا تھا، کس میں، اسپیچ کنٹیسٹ میں، تقریری مقابلے میں اس کو کیا ملا، ایک تمغہ امتیاز ملا. اور میڈل کہتے ہیں مداخلت کرنا، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا ٹانگ اڑانا، مداخلت کرنا. سو ڈونٹ میڈل ان مائی افیئر، میرے معاملات میں کیا کرو، مداخلت نہ کرو. یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ میڈل ان دی افیئرز آف پیپل، کہ لوگوں کے جو مداخلات ہیں، جو معاملات ہیں ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ اچھے طریقے سے سنیے گا. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.